اس کی دھمکی پر حفصہ نے اپنے سامنے موجود ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ اسنف کو یہ جان کر حیرانی ہوتی کہ وہ اپنے نکاح سے بھاگ کر آئی ہے۔ اس کا نکاح کس سے ہو رہا تھا وہی جان نہیں پایا تھا۔ اب میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ وہ گرنے کے انداز میں اپنے پچھلے موجود کرسی پر بیٹھی ہوئی کسی بھی حال میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں جانے کو سوچ کر ہی نہ رکنے والے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر اسنف کا دل بے چین ہوا تھا۔ رونے کے بجائے تم یہ سوچو کہ مجھے یہاں بلانے سے کیسے روک سکتی ہو؟ وہ اس کی بات کو بالکل نظر انداز کرتا اپنی چیئر سے اٹھا، بھاری قدم اٹھاتا عین اس کی چیئر کے سامنے آ رکا تھا۔ کیسے روکوں اور تم رکنے سے رک جاؤ گے؟ ایک امید اور سوال حفصہ نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اسنف کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا اگر وہ اسی طرح سے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ مجھ سے نکاح کر لو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی چیئر کی دونوں سائڈ پر رکھا، وہ اسے اپنے گھیرے میں لیتا اس کے قریب جھکا تھا۔ بے تعصب چہرہ لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے لفظ سن کر حفصہ کو لگا زمین سے قدموں نیچے سے کھسک جائے گی۔ اگر وہ کھڑی ہوئی تو یقیناً گر جاتی۔ نکاح تو اس سے کیا جاتا ہے جس سے محبت ہو یا نکاح کے بعد کرنی ہو۔ یقیناً تمہارے دل میں میرے لیے محبت کا لفظ کا میم بھی نہیں ہوگا۔ وہ سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ اس وقت وہ اس کے اتنے قریب ہی جھکا ہوا تھا، اتنا قریب کہ حفصہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی اتنی قربت سے اس کو اپنا حلق خشک پڑتا محسوس ہوا۔ تم نے بالکل درست فرمایا حفصہ ابراہیم خان، اور میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی محبت میں پسندیدہ شخص سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے بولا تھا، نظریں ابھی بھی حفصہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اور اگر میں منع کر دوں؟ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبایا تھا۔ اس کی حرکت اسنف کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ یہ نکاح کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، سوچنے کے لیے۔ اچھی طرح سوچ کر بتا دو۔ وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جسے بتا رہا اس کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اس نے بہت دماغ سے کھیل کھیلا تھا۔ وہ حفصہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس نے حفصہ کو ایسی مشکل میں ڈال دیا تھا کہ اب وہ خود اس کے سامنے جھکنے پر مجبور تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی روئی روئی سی آواز مصطفیٰ کے کانوں میں پڑی تھی، مگر وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا لمبے لمبے ڈال پڑتا، تیزی سے اس کی کلائی تھامے سیڑھیاں اتر رہا تھا، جبکہ عرین اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت مزید سخت کر چکا تھا۔ اس کی سخت پکڑ سے درد کی وجہ سے عرین کے منہ سے کڑاہ نکلی تھی، جسے فوراً ہی دبا گئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے دونوں کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی۔ عرین نے داؤد صاحب سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر مصطفیٰ نے نکاح کرنے کی کوشش کی تو خود کی جان لے لے گی۔ مصطفیٰ نے جب یہ سنا تو وہ سختی سے اپنے لب بیچ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی ضد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جب اس نے آج سوچ لیا تھا کہ اس کی ضد توڑ کر ہی رہے گا، اس لیے آج اسے وہاں لے جا رہا تھا جہاں جہاں عرین کے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر آپ میرا نکاح زبردستی کروانے جا رہے ہیں تو میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، اس کا انجام بالکل اچھا نہیں ہوگا، آپ پچھتائیں گے۔ اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب وہ اسے اپنے ولا کے پچھلے حصے میں موجود بیسمنٹ کے سامنے رکا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مصطفیٰ نے اس کو آنے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ آج وہ اسی لیے یہاں کھڑا تھا۔ ناسمجھی میں اس کو دیکھنے لگی۔ اندر جو ہوگا اسے دیکھ کر تم پچھتاؤ گی۔ تم نے مجھ جیسے شخص سے محبت کرنے کی غلطی کی اور اپنا فیصلہ بدلنے میں دیر نہیں کرو گی۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتا اس کو اپنے ساتھ کھینچتا اندر داخل ہوا، جسے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہاں کا منظر دیکھ کر عرین کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر ہی رہ گیا تھا۔ سامنے ہی اس کا نیا باڈی گارڈ مصطفیٰ کا ایک آدمی اس کے پرانے والے باڈی گارڈ کو بری طرح پیٹ رہے تھے، جبکہ وہ کرسی پر بیٹھا درد میں کرا رہا تھا۔ عرین نے ان لوگوں کو وحشت سی محسوس ہوئی۔ پلیز مت مارو اسے، خدا کے لیے چھوڑ دو، آپ روکو ان لوگوں کو۔ وہ وحشت بھری نظروں سے اپنے سامنے چلتے منظر کو دیکھ کر مصطفیٰ کی جانب مڑ کر حلق کے بل چلائی، جبکہ اس کی نظریں بھی اسی منظر پر تھیں۔ وہ ایک ہاتھ میں اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ بڑے سکون سے کھڑا یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ ہی بیٹریٹ می، وہ اس کی سزا مل رہی ہے۔
وہ اس کی چیخ کو نظر انداز کرتا، اس کے قریب بڑھا۔ نظریں ابھی بھی اسی منظر پر تھی جہاں اس کے دو آدمی اس شخص کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ اس کا لہجہ بالکل برف کی طرح سرد تھا، جبکہ آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے لہجے کو، اس سے انداز کو وہ جان چکی تھی۔ اس وقت اسے اپنے پیچھے خیر اس شخص سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز میری وجہ سے اس کو سزا مت دیں، یہ مر جائے گا۔ اس بار وہ روتی ہوئی اس کی جانب پلٹی۔ حرین کو لگ رہا تھا یونی والے واقعے کی وجہ سے اس کے پرانے والے باڈی گارڈ کو سزا دے رہا ہے، اسے تمہاری وجہ سے نہیں، اپنی گستاخی کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ وہ سخت انداز میں بولتا آگے بڑھا تھا۔ حرین پر نظر رکھنے پر اس کے پرانے والے گارڈ بھی ان لوگوں سے ملا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کو یوں ہی ختم کر دیتا، پر وہ حرین کو بتانا چاہتا تھا وہ کیا ہے، چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ آپ کسی کو بھی سزا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ اس بار وہ اس کی آواز میں درد تھا۔ وہ اپنے نظروں کے سامنے کسی کو یوں زخمی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جبکہ مصطفیٰ اس کی بات کو نظر انداز کرتا آگے بڑھا اور اپنے آدمی بڑھتا کر اپنی طاقت سے اس گارڈ کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ وہ شخص کرسی سے گر چکا تھا، ناک منہ سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ نے پاس پڑی اس لوہے کی کرسی کو اٹھایا، حرین کی طرف دیکھا جو دیوار سے لگی کھڑی وحشت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے مصطفیٰ کا یہ روپ بالکل نیا تھا، اور مصطفیٰ بھی اس سے اپنی اصلیت چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر یہ سب دکھا رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ اپنی زندگی کس شخص کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر وہ کرسی اس کی ٹانگوں پر ماری تھی۔ وہ تکلیف، وہ چیخ اٹھاتا، ساتھ ہی حرین کی چیخ نکلی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی اپنی سسکی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہوگی؟ نہیں نا؟ اس لیے بول رہا تھا اپنا فیصلہ بدل لو، ورنہ یہ سب دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ اپنی ایک انگلی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، نظریں اس کے خوف سے زرد پڑے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میرے دل میں آپ کے لیے سالوں سے جو محبت ہے وہ یہ سب دیکھ کر ایک لمحے میں ختم نہیں ہوگی، اور میرا فیصلہ آخری سانس تک نہیں بدلے گا۔ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ محبت کے اس سفر میں تھی جہاں واپسی کا راستہ تھا ہی نہیں۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس نکاح کے بعد مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اس کی ضد کے آگے اپنے غصے کو ضبط کیے وہ ہار مانتے ہوئے بولا، جب تم ایک طرفہ رشتے کو نبھاتے تھک جاؤ تو یاد رکھنا میری طرف سے تمہارے لیے واپسی کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں، تم اس راستے سے آزاد ہو سکتی ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر تیزی سے پلٹا تھا، جبکہ اس کی بات پر حرین اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ اس وقت وہ اسناف کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ وہ خواب تھا جو اس نے صف میں مل کر دیکھا تھا، مگر یہ اس طرح پورا ہوگا دونوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا۔ اس وقت اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ گھنٹوں کی دلہن ہے۔ ڈارک میرون کلر کی فراک جو حیات صاحب اس کے لیے لے کر آئے تھے زئی بٹن کیے ہوئے تھی۔ جیولری کے نام پر گلے میں چین موجود تھی جو حیات صاحب نے نکاح سے پہلے تحفے میں اس کو دی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی وہ آئینے میں نظر آتا اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نکاح سے اگر کوئی شخص خوش تھا تو وہ ہادی تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اسے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ ہاتھ کا خوشی سے چمکتا چہرہ سوچ کر اسے خود کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ ہاتھ پر حفصہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس نے وائٹ ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر میں البوز نکھرا واش روم سے نکلا تھا۔ نکاح کے بعد پہلی بار وہ اس کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ نکاح کے بعد فوراً ہی وہ اپنے وکیل کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ اسناف جو اس کی موجودگی کو نظر انداز ہی بیڈ کی جانب بڑھا تھا، ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ڈریسنگ کے پاس کھڑی حفصہ کے وجود پر پڑی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسناف کو لگا اس کی سانس سینے میں کہیں اٹک گئی ہے۔ وہ بے خود سے اس کو تکتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ دونوں کی نظریں ملی تو اپنے اور اس کے درمیان بندے رشتے کو سوچ کر حفصہ کو شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ اپنی حالت پر قابو پانے کے لیے اس نے اپنے پیچھے موجود ڈریسنگ کا سہارا لیا تھا۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تو حفصہ سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔
تم کتنی بھی کوشش کر لو، تمہارے حسن کے جامے میں پہلے کی طرح پھنسنے والا نہیں، اس لیے سب کر کے اپنا وقت برباد مت کرو۔ اپنے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک کو بے دردی سے صاف کرتا ہوا گہری سنجیدگی سے بولا۔ نظریں اس کی بند آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھی، اس کی بات اور انگوٹھے کی لمس لبوں پر محسوس کر کے افضل نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ وقت میرا برباد ہوگا تو میں اس کی فکر کیوں ہے؟ اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، بس یہ غلط فہمی کو دور بھی نہیں کیا تھا۔ حفصہ کی بات پر اسنف زور سے ہنستا ہوا بیڈ پر آ لیٹا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو یہاں میرے قریب آؤ، ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض پورا کرو۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے گہری نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، اور ساتھ ہی اس کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ جو پہلے ہی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، اس کے بدلتے لہجے اور بات پر جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، جو اس پر نظریں جمائے ہوئے لیٹا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، ایک نظر میں پریشانی، حیرانی تھی، پچھتاوا، جانے کتنے ہی جذبات، جبکہ دوسرے کی نظر کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی اور سرد تھی۔ اس کا نمونہ صدی ابھی میں سہمت ہوں۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اور ساری رات ایسے ہی کھڑے کھڑے گزارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ مائی ڈیئر وائف، اس بار وہ طنزیہ انداز میں بولتا اٹھ بیٹھا، جبکہ نظریں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھی، اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی سوچ کو جھٹکا تھا، اس کے لفظوں میں جانے ایسا کیا تھا کہ اس کی جانب بھری تھی۔ تم اب میں اچھے سے جانتا، یہ شادی صرف فادی۔ وہ اپنا جملہ بھی مکمل بھی نہیں کر پائی تھی جب اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتا اس کو بے دردی سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ حفصہ جو اس جملے کے لیے تیار نہ تھی، اس کی سخت گرفت میں مزید اس کے سینے سے آ لگی۔ نہیں، تم کچھ نہیں جانتی اسنف۔ حفصہ اسنف یار خان، وہ اس کے دوسرے بازو پر بھی اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا۔ اس کی گرفت کے ساتھ اس کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے۔ حفصہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، دل بہت تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی اتنی قربت کے لیے وہ تڑپتی رہی تھی، جس کی ایک جھلک کے لیے وہ دیوانی تھی۔ اگر تمہیں اس بات کی غلط فہمی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے تو بالکل غلط سوچ رہی ہو اسنف یار خان، کے لیے تم اتنی ضروری نہیں رہی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو چکی تھیں، اس کے لفظ حفصہ کے سینے میں کسی تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اسنف کے سینے پر گرا، جس کی نرمی کو اس نے محسوس کیا تھا۔ جانے کس احساس کے تحت اس کے چہرے کے مزید قریب ہوا، نظریں اس کے کپکپاتے لبوں پر آ ٹکی۔ اس کا پاگل دل بغاوت کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اپنی باہوں میں موجود لڑکی پر وہ سارے حق رکھتا تھا، ابھی کوئی گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ جب حفصہ کی آواز جسے ہوش میں آیا تھا، اگر میں کہوں کہ مجھے تم بھی اتنی ہی زر، اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اگلے ہی لمحے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا، وہ سیدھا فرش پر گری۔ خبردار، خبردار، اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا، تم جیسی لڑکی کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ جھٹکے میں بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور زمین پر بیٹھی اس کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس قدر اس وقت اس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ اپنی کچھ دیر والی بدلی ہوئی کیفیت کو حفصہ سے تو چھپا سکتا تھا، مگر خود سے نہیں۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا مزید اس کے قریب تھا، زمین پر اس کے مقابل آ بیٹھا۔ جانتی ہوں تمہاری جگہ پہلے یہاں تھی، وہ اس کا نازک اپنے بھاری ہاتھ میں لیتا اپنے دل کے قریب رکھتا ہوا بولا۔ اس کا ٹوٹا لہجہ حفصہ کو بخوبی محسوس ہوا۔ وہ اپنی آنسو سے بھری آنکھیں بند کیے وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اب تمہاری جگہ یہاں ہے جہاں اس وقت تم بیٹھی ہو۔ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی لائٹ بند کرتا بیڈ پر آ لیٹا۔ اس نے دوبارہ حفصہ کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ آج یہ لڑکی اس کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل میں اتنی نفرت ہونے کے باوجود بھی اس کے دل بغاوت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ پھر اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی انگلیوں کو موڑتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہر ایک انداز میں گھبراہٹ، بے چینی صاف ظاہر ہو رہی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ حرین سے حرین مصطفیٰ شاہ بنی تھی۔ داؤد صاحب، اسنف اور گھر کے ملازموں کی موجودگی میں سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے داؤد صاحب سے کسی بھی قسم کا انتظام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں یہ نکاح بھی بس ایک ذمہ داری ہی تھی جسے وہ حرین کی خوشی کے لیے پورا کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے روم میں لا جانے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کے پاس ضرور آئے گا۔ مصطفیٰ کے آنے کا سن کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔
اپنی محبت کو پانے کی خوشی اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مصطفیٰ اس نکاح سے خوش نہیں ہے، پر اسے پورا یقین تھا وہ اپنی محبت سے اسٹون مین کو ضرور پگھلا دے گی۔ اسے بس کچھ وقت انتظار کرنا تھا۔ کر لیا تم نے اپنا شوق پورا، اب تو سکون مل گیا ہوگا تمہیں۔ وہ جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کی آواز پر اس کی تیزی سے چلتی قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مصطفیٰ کی جگہ رباب کو دروازے میں کھڑا پایا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھ نہیں۔ رباب سمجھی نہ، اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کی بات سن کر رباب طنزیہ مسکرائی۔ اس کی سائڈ سے نکلتی ہوئی اندر داخل ہو چکی تھی۔ اب تم اتنی بھی بچی نہیں ہو رحم کہ تم میری بات نہ سمجھ پاؤ۔ رباب اس کی طرف پلٹی اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ابھی بھی نہ سمجھی سے اس کو تک رہی تھی۔ میرے بھائی کو تو پہلے ہی تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، اب تم نے اس کی نکاح کر کے مکمل طور پر اپنا بنا لیا ہے۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے طنزیہ انداز میں بولی، جو ہمیشہ کی طرح حرین کا معصوم دل دکھا گیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی رہا تھا۔ حرین اس کو اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتی تھی، اس نے اسے کبھی چھوٹی بہن کی نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ مکمل ان کی پر مصطفیٰ مکمل طور پر میرے نہیں ہے۔ اس کے لہجہ میں آنسوؤں کی نمی گھلی تھی۔ پلکیں چھپکا کر وہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی بہن ہونے کے باوجود اسے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم، پر حرین کون سی ڈش پسند ہے اسے معلوم ہے۔ حرین کا پسندیدہ رنگ کیا ہے، حرین کو کس بات سے چڑ ہے، کس چیز سے الرجی ہے، حرین کو بچپن میں پہلی بار بخار کب ہوا۔ وہ بولتے بولتے ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ اس وقت اس کا لہجہ زہر گھل رہا تھا۔ اس سب کے باوجود تم کہہ رہی ہو مکمل تمہارا نہیں ہے۔ انہیں سب چیزوں کی وجہ سے وہ حرین کو ناپسند کرتی تھی، جو آج پہلی بار الفاظ بن کر زبان سے نکل رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے آپی، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کبھی ان دونوں بھائی بہنوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی تھی، پر انجانے میں آ چکی تھی۔ اس کی بات سن کر رباب تلخی سے مسکرائی۔ اگر اسے کسی سے محبت ہے تو وہ تم ہو۔ تمہاری وجہ سے اس نے آج تک اپنی بہن کو نظر انداز کیا۔ اس کی خوشیاں، اس کے غم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ خاموش سے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ حرین کو اندازہ نہیں تھا رباب کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت ہے۔ تم نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا ہے، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی ہمیشہ؟ رباب بس خاموش ہو جاؤ، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے الفاظ میں سچ ثابت کر دوں۔ اس کا جملہ ابھی مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ مصطفیٰ کی رودار آواز پہ اس کی بولتی بند ہوتی۔ حرین نے برابر دیکھا جو خطرناک پیور لین کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھا تمہارے خلاف ایک الفاظ بھی نہیں سن سکتا، خون کے رشتے سے زیادہ یہ لڑکی عزیز ہے تمہیں۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی بات پر مصطفیٰ سے کھا جانے والی محسوس ہو رہا تھا۔ تم میری بہن، میں اس لیے سب بکواس برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی گردن اس وقت میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ وہ پاس کھڑی حرین کی کلائی تھام کر اس کو وہاں سے کھینچتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ رباب وہاں کھڑی غصے میں کھولتی رہی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی جگہ رک سا گئے تھے۔ سجدہ صوفے پر بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ وہی منظر تھا جس کے وہ خواب دیکھتا تھا جب بھی وہ آفس سے واپس آئے۔ سب سے پہلے اس کے مسکراتے چہرے پر نظر پڑے۔ آج وہ ویسے بھی خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کے نکاح کی وجہ سے اب اس کا کیس کافی مضبوط ہو گیا تھا۔ ہاتھ کی کستیاں اسی کو نمی تھی۔ دوسرا حفظہ راستہ چہرہ، ایک انجانا سا سکون اس کے اندر اترا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا تھا جب سامنے کا منظر بدلا تھا۔ حفظہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی نظر حبیب پر پڑی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سے کہنے سے روک رہی تھی۔ اس کا خوشگوار موڈ یکدم ہی بدلا تھا۔ اپنے آفس بیگ پر اپنی پکڑ سخت ہوئی تھی۔ جلن کا احساس پورے بدن میں دوڑ گیا تھا کہ اس بات پر اتنا ہنسا جا رہا ہے۔ اس کی رودار آواز پر دونوں ہی یکدم چپ رہے تھے۔ وہ گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ آ گئے، دیکھیے ڈیڈ، چاچو آ گئے ہیں، میں نے کتنا مس کیا تھا۔ ہاتھ اپنے باپ کو دیکھ کر دوڑتا ہوا اس کی ٹانگوں سے جا لگتا
اپنی بیٹی کی طرف اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے بھائی آپ آ گئے، پتہ ہے میں آپ سے ملنے کے لیے آفس ہی جانے والا تھا، پر ڈیڈ نے روک دیا، بولے شام تک واپس آ ہی جاؤ گے۔ حدیث خوش دلی سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اپنے بھائی کے سینے سے جا لگا۔ حدیث کو دیکھ کر اسناف بالکل حیران ہی نہیں ہوئی تھی۔ غیاث صاحب صبح ہی حدیث کی واپسی کے بارے میں آگاہ کر چکے تھے۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں لندن گیا ہوا تھا اور اب اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ وہ بہت محبت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی واپس آ کر۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے آپ کے نکاح کا سن کر ہوئی۔ وہ پاس بیٹھی افضل کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر اسناف کی نظر بھی افضل پر پڑی، جو ہاتھ کے ماتھے پر آئے بالوں کو بہت محبت سے پیچھے کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے دونوں کے درمیان بات چیت مکمل بند تھی۔ ویسے بھی وہ پہلے بھی اس کو کہاں مخاطب کرتا تھا۔ اور مزے بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی مطلب حفصہ ان چند گھنٹوں میں میری اچھی دوست ہو گئی ہے۔ وہ حفصہ کی طرف ایک آنکھ دباتا اپنی جگہ بیٹھا اور پاس بیٹھے ہاتھ کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ دھیان سے حدیث، ان کی ایک بری عادت ہے لوگوں کو اپنا عادی بنا کر چھوڑنے کی۔ اسناف اپنے پائی کی نوک ڈھیلی کرتا حیرانی سے بولا۔ وہ ٹوسٹر صوفے پر آ بیٹھا جہاں اس وقت حفصہ بیٹھی تھی۔ اس کے پھیل کر بیٹھنے سے صف کی ٹانگیں اس کی ٹانگوں سے ٹکرائی تو حفصہ کو تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسکی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حفصہ کو پہلے سے جانتے ہیں؟ وہ حیرانی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سے قریب بیٹھے حیات صاحب بھی حیران ہوئے تھے۔ حیات صاحب اسے پہلے ہی اسناف کا نکاح کن حالت میں ہوا سب بتا چکے تھے، اس لیے اس کا حیران ہونا جائز تھا۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، دراصل آج کل کی لڑکیوں کی یہی عادت ہوتی ہے، مجھے لگا شاید یہ بھی ایسی نہ ہو۔ اس بار وہ تلخی سے کہتا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جو اب مکمل اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گھور رہی تھی، پر وہ اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا صوفے کی فرش پر اپنا بازو رکھ چکا تھا۔ بھائی آپ کچھ بھی کہو، پر حفصہ تو مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آئی ہے۔ کیوں ہادی بیٹا، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس بار اس نے اپنی گود میں بیٹھے ہاتھ سے تائید چاہی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، ماما سب سے بیسٹ ہے اور یہ میری اینجل بھی ہے۔ ہاتھ کے رجے میں اس کے لیے محبت تھی جسے اسناف کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی نے محسوس کیا تھا۔ آپ سب لوگ خود بہت اچھے ہیں نا، اس لیے آپ کو سب اچھے لگتے ہیں، ورنہ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا۔ آج کل تو لوگ بغیر سے جانے کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ وہ صاف اس پر طنز کر رہی تھی جسے اسناف نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں میری بیوی پسند آئی۔ وہ اسی بات کو مکمل نظر انداز کرتا مزید کھسکاتا۔ اس کی بات پر حدیث صرف مسکرا دیا تھا۔ صوفے کی پشت پر رکھا اس کے ہاتھ نے حفصہ کے کندھے کو چھوا تو اس نے ایک نظر اسناف پر ڈالی، جو اسے انجان بنا بیٹھا تھا، جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہو۔ وہ اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اچھا بھائی اب فریش ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اتنے میں ہاتھ کی چیزیں اسے دے دوں جو میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حدیث اپنی بات کہتا وہاں سے اٹھا اور ہاتھ کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی حیات صاحب بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت کے بارے میں بتانا پسند کرو کہ کیا چل رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد حفصہ بھی وہاں اٹھنے لگی تھی، جب اسناف اس کی کلائی تھام کر اسے جھٹکا دیتا واپس کھینچ چکا تھا۔ حفصہ جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، سیدھا اس کے اوپر آ گری، اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، میں سمجھی نہیں۔ اس نے واپس اٹھنا چاہا، وہ اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتا اس کے ارادے کو ناکام بنا چکا تھا۔ اس وقت صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مکمل اس پر جھکی کھڑی تھی۔ میرے بھائی سے دور رہو، تم لڑکے کو میں اپنے بھائی کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے لفظ حفصہ کے دل پر کسی تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ اس کے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتا ہے، یہ سوچ کر ہی آنکھوں میں یکدم پانی بھر آیا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اسناف کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ مسٹر اسناف، یہ مت بھولیے کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ نکاح کر چکے ہیں۔
وہ جھٹکے سے خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کراتی سیدھی کھڑی ہوئی، وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد اسنیپ کتنی ہی دیر اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ رباب زبان شاہ کو 5 سال بعد اس ناچیز کی یاد کیوں آئی؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ جانی پہچانی آواز سن کر موبائل پر چلتے اس کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ الگ انداز میں مسکرائی تھی۔ بس پرانے دوست کی یاد آئی تو ملنے کے لیے بلا لیا۔ وہ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتی اس کی طرف دیکھ کر بولی، جو اب اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم دوست تو بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ اپنی کیس اور گوگلز ٹیبل پر رکھتا طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ ایک نظر اپنے چاروں طرف ڈالی۔ وہ دونوں شہر کے فینسی ریسٹورینٹ میں موجود تھے، جو رئیس لوگوں کی پسندیدہ جگہ میں سے ایک تھا۔ دوست نہ صحیح، کرائم پارٹنر تو تھے ہم، اور تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ ٹیبل پر اپنی کونی ٹکائے ہوئے بولی، اس کی طرف آنکھ دبائی تھی۔ اس کی بات پر اس بار شمس مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ہوئی نا بات پارٹنر؟ اس بار وہ اپنی چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ویٹر کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو بتاؤ، لائف کیسے گزری پچھلے 5 سالوں میں؟ ہماری حفصہ شمس خان کے کیا حال ہیں؟ ویٹر کو آرڈر دیتی مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ اس کی بات پر شمس کی رگیں تن گئی تھی۔ جس نے اس نے بخوبی محسوس کیا، وہ آج تک حفصہ ابراہیم خان ہی ہے، اور میں آج بھی وہی ہوں جو 6 سال پہلے تھا۔ اس نے ٹیبل پر مکہ مارا تھا، جس سے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ کچھ سمجھی نہیں۔ وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتی تشویش سی لہجے میں پوچھی۔ اس کی بات پر شمس گہرا سانس بھرتا سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر رباب کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس واقعے کے بعد اس کی ماں نے اسے باہر بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، اور اب جب وہ 5 سال بعد واپس آئی تو میں نے اسے حاصل کرنا چاہا اس کے باپ کے ذریعے، پر وہ پھر سے بھاگ گئی۔ حفصہ کا خیال آتے ہی شمس کا غصہ پھر سے چڑھ گیا، جس کا وہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم دونوں خالی ہاتھ ہی رہ گئے۔ ایک طرف تم حفصہ کو حاصل نہیں کر پائے، اور میں اسنیپ کو حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پائی۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس کی بات سن کر اس بار حیران ہونے کی باری شمس کی تھی۔ اب تم مجھے سمجھاؤ، کیونکہ تمہاری باتیں ہمیشہ کی طرح میری سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ جبھی ویٹر رکھ کر گیا تھا، مطلب یہ 1 سال کے اندر شادی، بچہ اور طلاق، بس میری واپسی کی وجہ میرا بیٹا ہے جو میں اس سے چھیننے آئی تھی۔ پر اب اسنیپ نے یہ موقع بھی چھین لیا۔ اس کے اپنے موبائل پر پکڑ سخت ہوئی تھی تو تم خالی ہاتھ رہ گئے، پر میں اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پوری بات سمجھ آ جانے پر وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ مزے سے اس سے کہہ رہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے رباب زبان شاہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والوں میں سے ہے؟ وہ اس کی طرف ایک اپروچ کا ہے بولی۔ وہ اس کی اس طرح کرنے سے شمس نے اپنی گردن ہلا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ رباب زبان شاہ جو اس کا نہیں، اسے چھین کر اپنا بنانے میں سے ہے۔ وہ بہت اکڑ کر بولی، جسے بہت اچھی بات کہہ رہی ہو، میں آ گئی ہوں، ڈونٹ وری، حفصہ کو بھی ڈھونڈنے میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ وہ چالاکی سے مسکرائی تو اس کی بات پر بھی مسکرا دیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اسے گھبرا کر آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، گردن گھما کر دیکھا تو روز کی طرح آج بھی بیڈ خالی تھا۔ اس دن نکاح کے بعد وہ مصطفیٰ کے روم میں شفٹ تو ہو گئی، مگر مصطفیٰ نہ جانے جسے روم میں آنا ہی بند کر دیا۔ صبح آنکھ کھلتی تو وہ جلدی گھر سے نکل جاتا، اور رات کو اس کا انتظار کرتے کرتے حورین کی آگ لگ جاتی۔ اس کی واپسی کب ہوتی، وہ کمرے میں آتا یا نہیں، حورین کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں صرف 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت ان کی ٹک ٹک حورین اپنی سانسوں کے علاوہ خاموشی تھی۔ اس خاموشی سے گھبرا کر بیگ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا ارادہ لان میں جا کر کھلی فضا کو محسوس کرنے کا تھا۔ جب لانچ میں کھڑی مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ لانچ میں موجود گلاس وال کے پاس کھڑا تھا، جہاں سے لان کا حصہ نظر آتا تھا۔ باہر سے آتی چاند کی روشنی میں وہ اپنا عکس بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر ایک دم ساکن چہرہ آسمان کی طرف کیے کھڑا تھا۔ ایک شخص میں ایک عجیب سی کشش تھی جو حورین کو ہمیشہ اپنے دل سے جکڑ لیتی تھی۔ اب موت ہی اس کی آزادی تھی۔ وہ بالکل آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میری زندگی یہ رات کی تاریکی کی طرح بالکل خاموش اور کالی
اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اس لیے بغیر پلٹے بولا۔ اس کے یکدم بولنے سے حورین جو اس کے دیکھنے میں کھو سی گئی تھی، یکدم ہوش میں آئی۔ جس طرح سے اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی، وہ بھی کر سکتا تھا۔ میں آپ کی اس تاریخی زندگی میں روشنی بننا چاہتی ہوں، مجھے ایک موقع تو دیں۔ وہ اس کے چوڑے بازو پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کے بولی۔ مصطفیٰ نے اپنا سر ہلکا سا ٹیڑھا کر کے اسے دیکھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بس خاموشی سے اس کے نرم ملائم ہاتھوں کا لمس محسوس کرنے لگا، جو اس کی روح کو سرحشر کر رہا تھا۔ اس تاریکی میں خود بھی ڈوب جاؤ گی حورین، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس بار وہ مکمل اس کی جانب پلٹا اور ایک بھرپور نظر اس کے اوپر ڈالی۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ اس سیگرین آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے منظور ہے مصطفیٰ، میں آپ کے ساتھ تاریکی میں ڈوبنے کے لیے تیار ہوں۔ بس میری محبت کو مجھ سے دور نہ کریں، وہ بے خودی سے کہتی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کی نازک ہتھیلی کے نیچے مصطفیٰ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے دور رہنے میں تمہاری بہتری ہے حورین، ورنہ ایک دن تم میرے وجود سے نفرت کرو گی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اس کا لہجہ عجیب سا تھا، جو حورین سمجھ نہیں پائی تھی۔ حورین اپنے مصطفیٰ سے نفرت نہیں کر سکتی، آپ کی حورین اتنی کمزور نہیں ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کے دونوں بازو تھامتی ہوئی بہت مضبوط لہجے میں بولی تھی، اس وقت وہ جیسے اپنی اس باتوں سے قائل کرنا چاہ رہی ہو۔ اس کی بات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مصطفیٰ مزید اس کے قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر حورین کے چہرے پر بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اٹکا دیے۔ اس کے نرم گرم لمس سے وہ جیسے کھو سی گئی تھی۔ اس وقت حالات سب کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پہ موجود نشان کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ اس نشان کی نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے ہاتھ اب گال کی طرف بڑھے۔ اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو آپ مجھے سنبھال لینا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جس میں اس وقت اپنا آنکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک نشہ سا تھا، جیسے مصطفیٰ خود کو مدہوش کر رہا ہو۔ ایسی مدہوشی کے عالم میں اس کے گال کا سفر کرتے اس کے حورین کے لبوں پر ہلکی ہوا پھولوں کی خوشبو اس لمحے کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ میں بھی بکھرا ہوا ہوں حورین، مجھے بھی سنبھال لو، بے خودی سے کہتا ہوا اس کے اوپر جھکنے لگا۔ اس کی سانسوں کی مہک محسوس کر کے حورین دھڑکنیں تیز کرتی کہ مصطفیٰ میں اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ جب وہ باقی کا فاصلہ طے کرتا، اس کے نرم گلابی لبوں پر جھکتا، اپنی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ حورین نے سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا، اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو، وہ تو بس اس کو خود ڈوبتا ہوا اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا محبت کے پھول کھلا رہا تھا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے حورین نے جیسے اپنے نازک بازو اس کی گردن پر حائل کیا۔ مصطفیٰ یکدم ہوش میں آیا۔ وہ پل میں اس سے لگ بھگ بہت ہی بے دردی سے اسے خود سے جدا کیا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، دور رہو مجھ سے۔ اف خدائی، میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ سختی سے اپنے بال نوچتا خود میں بڑبڑایا۔ اپنی بدلتی کیفیت میں گھبرا سا گیا تھا، جس میں اتنی شدت تھی۔ مصطفیٰ، میں آپ کی بیوی ہوں، اتنی تسلیم پر اس کے آنسو نکل آئے، جنہیں اس نے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خاموش ہو جاؤ حورین، بالکل خاموش ہو، خدا کے لیے مجھ سے دور رہو۔ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے نظریں چراتا ہوا بولا تو حورین اپنی سسکی کو دباتی وہاں سے بھاگنے کے انداز میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے پوری طاقت لگا کر گلاس وال پر مکہ مارا تھا۔ میرے قریب مت آؤ حورین، جب تمہیں سچ معلوم ہوگا تو تم مجھ سے نفرت کرو گے، اور تمہاری اتنی محبت کے بعد میں نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پھر سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جب چاند اب بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ چاند کو دیکھ کر اسے کچھ دیر پہلے والا واقعہ یاد آیا تو بے ساختہ اس نے اپنے لبوں کو چھوا۔ وہ تو چلی گئی تھی، مگر اپنی خوشبو اس کے اندر چھوڑ گئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھوں سے ایک آنسو رات کی تاریکی میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے ٹوٹ کر کارپیٹ میں جب سوا تھا۔ بیٹا، میں آپ سے آخری بار بول رہی ہوں،
کار ابھی روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فاسٹ ڈرائیونگ کرتے اپنے 15 سالہ بیٹے کی طرف ناراضگی سے دیکھا، پر سامنے والے ان کی ناراضگی اور دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مام، آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اور دیکھیے نا میں کتنی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کہتے اسپیڈ مزید تیز کر چکا تھا، جس پر مسز زمان شاہ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں ایک اچھی سی کار چلا سکیں، چلو جلدی کار سائڈ پر رکھو اور مجھے ڈرائیونگ کرنے دو۔ میں دیکھ چکی ہوں آپ کو کار چلانا سیکھ گئے ہو۔ اس بار وہ تھوڑی سختی سے بولی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اپنی ماں کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اس کی ڈرائیونگ دیکھے، اور مسز شاہ ہر بار بات ٹال دیتی تھی۔ آج اس کی ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی، اور اب اس کی بات مان کر وہ اب پچھتا رہی تھی۔ نہیں مام، ابھی میں نہیں، میں آپ کو اور دیکھنی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ کار کی اسپیڈ ہونٹ تیز تھی، جانے کیوں مسز شاہ کو یکدم سے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، ہم کافی دور آ گئے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر پر تمہاری بہن داؤد انکل کے ساتھ اکیلی ہے، وہ ہمارے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے ونڈو سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کافی دور آ گئے تھے۔ رات کی تاریکی میں سنسان سڑک کے دونوں طرف موجود جنگل دیکھ کر انہیں ڈر سا محسوس ہو رہا تھا، اور اس پر آسمان پر چمکتی بجلی اس ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس کے پاس داؤد انکل تو ہیں نہ، آپ فکر نہ کریں، بس کچھ دیر اور۔ ایک اب کے اس نے اسپیڈ مزید تیز کی۔ اس وقت وہ بالکل اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا، بس اپنی ماں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بچہ نہیں رہا، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، جو اسے سخت ناپسند تھا۔ گھر واپس جانے دو، میں داؤد سے پوچھوں گی انہوں نے تمہیں میری اجازت کے بغیر کار چلانا کیسے سکھا دیا، اور خدا کے لیے بیٹا اسپیڈ کم کرو۔ اس وقت ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، انہیں اپنے بیٹے کے جنونی انداز سے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر اسے کسی چیز کی ضد ہو گئی تو وہ اسے پورا کرتا تھا، پھر کسی میں ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ اسپیڈ تو آج کم نہیں ہوگی مام۔ وہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے کار چلا رہا تھا۔ ہر بدلتے وقت کے ساتھ کار کی اسپیڈ بڑھ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے ضدی لہجے کو دیکھتے ہوئے میں خود ہی کچھ کرنا چاہوں، یہی ان سے غلطی ہوئی تھی۔ مام ہٹے پیچھے۔ اپنی ماں کو کچھ بھی کرنے سے روکنے کے لیے اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹا، اور تیز اسپیڈ سے چلتی کار کا بیلنس پل میں خراب ہوا۔ بیٹا سامنے دیکھو۔ جیسے ان کی نظر اپنی کار کے سامنے آتے وجود پر پڑی، وہ یکدم سے چلائی تھی۔ وہ بہت دیر ہو چکی تھی، ان کی کار اس وجود سے ٹکرا چکی تھی، اس بچے سے کار سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی کار تیز اسپیڈ سے روڈ کی دوسری سائڈ موجود بڑے سے پیٹ سے ٹکرانے سے مزید مسز شاہ کی چیخ اس کار میں گونجی تھی۔ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ ان سنسان سڑک پر بالکل خاموشی تھی، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سر میں اٹھتی درد کی تیزوں کو بامشکل اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر سارا واقعہ سمجھنے میں اسے کچھ دیر لگی تھی۔ مام اب ٹھیک ہے؟ آنکھیں کھولیں۔ وہ ہمت کر کے اپنی ماں کی طرف پلٹا، جس کا سر پوری طرح سے خون سے لت پت تھا۔ اس کی خود کو بھی چوٹ لگی تھی، اسے فکر کہاں تھی۔ مصطفیٰ بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ حالانکہ انہیں کافی چوٹ لگی تھی، پر انہیں اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ مام آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں داؤد کو فون کرتا ہوں۔ ابھی وہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگا جب اپنی ماں کی بات پر اس کے اپنے ہاتھ اپنی جگہ پر رکے تھے۔ بیٹا اسے دیکھو جا کے، وہ بھی زندہ ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، وہ مشکل بول پائی تھی۔ ان کی بات پر وہ بچہ اپنے درد کو نظر انداز کرتا ٹوٹی کار سے باہر نکلا۔ سڑک پر بے سود پڑے وجود کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ چل نہیں پائے گا۔ جتنا وہ قریب جا رہا تھا، اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ قریب آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ زمین پر پڑا وجود اکیلا نہیں ہے، اس سے کچھ فاصلے پر ایک ننھا سا وجود موجود تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ آہستہ زمین پر گرے اس وجود کے قریب بیٹھا، جو درد میں تڑپ رہا تھا۔ شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ آنکھیں کھول لیں۔ اس عورت کے خون سے لت پت چہرے کو دیکھ کر گھبرا گیا، جو بہت بری طرح سے زخمی تھی۔ اس کی آواز پر اس عورت نے اس بچے کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی، اس کو بچا لو، میری بہن کی حفاظت کرو، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ عورت بامشکل اپنی بات کہہ پائی تھی۔ اس وقت اس کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ کرا رہی تھی۔ اس کی بات پر اس بچے نے کچھ فاصلے پر زخمی پڑے اس ننھے وجود کو دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا میں مزید زندہ رہ سکتی ہوں۔ تم میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اس کے اپنوں سے خطرہ ہے۔ یہی وہ آخری الفاظ کہنے کے بعد عورت اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی۔ اس
وہ اس سب کا ذمہ دار وہ تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بچے کے قریب جا کر بے ہوش بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کی بھی کافی چوٹ لگی تھی، پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کے زخم اپنا ہاتھ رکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا، اس سے اپنی زندگی کا مقصد ملا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا، اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان گئی تھی۔ اسی لمحے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب گھبرا کر اس کی آنکھ کھلی۔ اس وقت اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے کمرے میں پھیلے لائٹ بلب کی روشنی میں گھڑی کی طرف دیکھا۔ جس وقت 3 بجا رہی تھی۔ گزرے سالوں میں وہ یہ رات آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا، گردن گھما کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں حورین اس کی حالت سے بے خبر سکون سے سو رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا، حورین کے قریب بیٹھ کر اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو تم مجھ سے نفرت کرو گی حورین، اور تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ وہ اس کی پیشانی پر موجود اس چوٹ کے نشان پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھا ہوا بولا، مزید اس کے قریب بیٹھ کر اسے سکون سے سوتا دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس خواب کے بعد اسے اب سکون کی نیند نہیں آنے والی تھی۔ کیا تم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا مجھے دے سکتے ہو، کیونکہ تم مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا اپنے آفس کا کام میں مصروف نظر آ رہا تھا، مگر اس کا کام تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھی اس کے فری ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ جب اس کا انتظار طویل ہوا تو چھڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اگر ہاتھ کے بارے میں بات کرنی ہے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ ڈارک گرین کلر کی کاٹن کی سادہ سے سوٹ میں وہ اس کو بہت پیاری لگی تھی۔ اس نے فوراً اپنے دل کو جھپٹا، اپنے چہرے کے تاثر بدلے تھے۔ نہیں، مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، مطلب ہمارے بارے میں۔ اس کی توجہ اپنے اوپر ہٹنے سے پہلے فوراً بولی، جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے بہتر ہے فالتو کی باتوں میں وقت برباد مت کرو۔ وہ سعد میری سے کہتی، پھر سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک چکا تھا۔ نہیں، آج تمہیں میری بات سننی ہوگی اسناف، بس ایک بات، میری بات سن لو، اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ ایک ہی جسم ٹیبل سے اٹھا چکی تھی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ اس کو بے دردی سے منع کر دیتا تھا۔ وہ اب حفصہ اس کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسے سچ بتانا چاہتی تھی، پھر چاہے وہ یقین کرتا یا نہیں، بس وہ یہ بوجھ اپنے دل پر مزید نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے حفصہ، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ وہ سخت تیور لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ پہلے تمہیں میری بات سننی ہوگی اسناف، میں بیوی ہوں تمہاری، بس ایک بات سن لو، وہ التجائی انداز میں بولی، التجائی لہجے میں بولی۔ آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی۔ تم میری بیوی صرف تب تک ہو جب تک رباب یہاں سے نہیں چلی جاتی، وہ میرے بیٹے کی کسٹڈی مجھ سے نہیں مل جاتی، اس کے بعد میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ بے شک تم مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، وہ بغیر سوچے سمجھے بے دردی سے کہتا، اپنا لیپ ٹاپ جھپٹنے کے انداز میں آگے بڑھا، مگر حفصہ ارادہ بھاگ کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں اسناف، پہلے میری بیوقوفی الزام الگ ہوئے، مگر اب بغیر سچ بتائے میں تمہیں یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ 6 سال پہلے میں نے جو کیا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں مجبور تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بات بولتی اپنے قریب آتے دیکھ پیچھے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ 6 سال پہلے تم کیا تھی کیا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں حفصہ، تم چپ چاپ میرا لیپ ٹاپ واپس کرو، ورنہ دوسری صورت میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو شورجبا نظروں سے گھورتا سخت انداز میں بولا۔ اس کی ابھری نسیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی، اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اسناف، تم مجھے نہیں جانتے اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کن حالات سے گزر رہی تھی، اس سب کی ذمہ دار صرف رب۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ پھرتی سے اس کے قریب ہوا، جھپٹنے کے انداز میں اپنا لیپ ٹاپ اسے چھیننا چاہتا تھا، مگر حفصہ جو اس کے اس عمل کے لیے تیار نہ تھی، اس سے بچنے کے لیے جیسے ہی پیچھے ہوئی اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے اس کا کالر تھاما، مگر اس کے ہاتھ ساتھ ساتھ اسناف بھی بیڈ پر حفصہ کے اوپر آ گرا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں ہی سنبھل نہ پائے۔ اسناف حفصہ کی کلائی تھامے اس پر گرا ہوا تھا، لیپ ٹاپ حفصہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر چکا تھا۔ اسناف پلیز میری ایک بات تو سنیے، کوشش کریں،
حفظہ پھر سے اپنی بات شروع کرنی چاہیے مگر اس دفعہ اس کی کلائی پر ہوتی سخت پکڑ گرفت سخت ہوئی، کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اس کی سختی سے حفصہ کے منہ سے سسکی نکلی، ایک لفظ اور نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کسی بھی جھوٹ پر میں آنکھ بند کر کے یقین کر لوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ مگر اپنی سختی سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اصنف کا دل بے چین ہوا۔ اس پر یوں ہی جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ اپنی موجود پوزیشن سے بے خبر، دونوں جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم تھے۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے، ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہروں پر محسوس کر رہے تھے۔ ایک بار اپنی اس حفصہ پر یقین کر کر دیکھو، جس حفصہ سے تمہیں بے انتہا محبت تھی۔ وہ نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتی بہت مان سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، صرف ایک بار اپنے اس دل کی سن لو جو کبھی میرے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کا ہاتھ رخسار سے ہوتا اس کے چوڑے سینے پر آ رکا۔ اس وقت دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اصناف کو لگ رہا تھا کہ اگر یوں ہی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے تو وہ سب بھول جائے گا، پر وہ اتنی جلدی اس کا دیا زخم بھولنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں۔ محبت کے راستے سے بیچ راستے پر چھوڑنے والی وہ تھی اور وہ اسے یوں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنا وقت برباد کرو، میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین کرنے والا نہیں۔ سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، اس کے قریب پر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر پھر سے اپنے پہلی والی جگہ پر بیٹھا، جبکہ حفصہ کتنی دیر اس پوزیشن میں لیٹی اس کو گھورتی رہی۔ تم صحیح سے نہیں سمجھا رہی ہو ذرا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ حرین کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر اپنی اسٹڈی کی جانب اس کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ اس نے لاؤنج میں جھانکا تو سامنے وہ ٹوسٹر صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے قریب ہی اس کا باڈی گارڈ زرار موجود تھا، جو اس وقت بیٹھا پڑھائی میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ اسی کا حکم تھا کہ زرار پڑھائی میں اس کی ہیلپ کر دیا کرے گا، پر آج اسے یوں کسی اور کے پاس بیٹھا دیکھ کر مصطفیٰ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ میم، پہلے آپ اسے مصطفیٰ ہیلپ کر دیتے، اس لیے آپ کو میری پڑھانا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ بہت ادب سے اس سے بات کرتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کہیں اور تھا۔ اس کے منہ سے مصطفیٰ کا نام سن کر حرین نے لب بھینچ لیے۔ اس دن کے واقعے کے بعد وہ اس سے ناراض تھی۔ جس بے دردی سے اس کو خود سے دور کیا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ میم، کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ اس کو خاموش دیکھ کر زرار نے اسے مخاطب کیا۔ اپنے ذکر پر حرین کے خاموشی کے دروازے پر کھڑے مصطفیٰ بخوبی محسوس کیا۔ تم جاؤ زرار، آج کی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، حرین کو میں پڑھا دوں گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، مصطفیٰ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، جو اس کے صوفے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کا گارڈ حکم ملتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب اس وقت لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، کیا سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ اس ٹوسٹر صوفے پر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، ٹیبل پر پڑی اس کی بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ نہیں شکریہ، آپ رہنے دیجیے، خود ہی سمجھ لوں گی، وہ ناراضگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی، جب اس کی نازک کلائی اپنی مضبوط ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ حرین، جب میں کہہ رہا ہوں سمجھا دوں گا۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ وہ جھٹکے سے اس بار اسے اپنے بے حد قریب بیٹھا چکا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی پکڑ اپنی کلائی پہ محسوس کر حرین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کی اتنی قربت اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اس سے اپنے دل پر غصہ بھی آیا تھا، جو زیادہ وقت اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ ابھی میرا پڑھنے کا من نہیں ہے، میں بعد میں سمجھ لوں گی، وہ اسے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اس دن اس کی گستاخی یاد آئی تو چہرہ ایک دم شرم کے وجہ ٹماٹر لال ہو چکا تھا۔ من نہیں ہے یا مجھ سے پڑھنا نہیں چاہتی؟ وہ اسی بک ٹیبل پر رکھتا بازو سے تھام کر خود کے مزید قریب کر چکا تھا۔ اب دونوں کے درمیان فاصلہ نہ کے برابر تھا۔ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کرتا اس سے دور رہنے کی، پر وہ اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا تھا، جو صرف اس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ حرین جو پہلے ہی اس کے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی، اس کے جسم سے آتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ آپ نے بولا تھا آپ سے دور رہنے کے لیے، اس لیے وہ اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالتی مشکل بول پائی تھی۔ اس کی بات پر مصطفیٰ مسکرایا، وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ اس کے اس رد عمل پر حرین اپنی جگہ سخت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر کے حرین نے سختی سے اپنی انگوٹھی بھینچ لی۔ اسے لگ رہا تھا وہ سانس لینا بھول گئی ہے، ٹانگوں میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی تھی۔
مگر وہ حرین کی حالت سے بے خبر سی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے بالوں سے آتی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تم اپنا تم نے اپنا شیمپو چینج کیا ہے، الگ خوشبو ہے۔ اس کے جواب نظر انداز کرتا وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے گمبھیر لہجے میں بولا، ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ دونوں ہی شاید بھول گئے تو کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ جی وہ ایڈ دیکھ کے نیا آرڈر کیا تھا۔ اس کا سوال حرین کی توقع سے پرے تھا۔ اوپر سے اس کا گمبھیر لہجہ حرین کی دھڑکنیں مزید تیز کر گیا۔ اپنے خشک لبوں کو تر کرتی وہ مشکل بول پائی تھی۔ حرین کا جواب سن کر وہ اس سے دور ہوا۔ وہ اب اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ان کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں اس کے نازک ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے۔ حیرانی بے یقینی سی کیفیت میں بیٹھی اس کی حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ تو اس کو دور کرتا رہتا تھا، آج خود اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم سے پہلے جیسی ہی خوشبو آ رہی ہے، مطلب باڈی واش چینج نہیں کیا؟ وہ اب اپنی گہری کالی آنکھیں اس پر جمائے بولا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ بری طرح خود کو جکڑا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو بھی پہچانتا تھا، پر وہ اسے خود سے دور کیوں کرتا تھا؟ یہ بات اسے تکلیف دیتی تھی۔ جی یہ چینج نہیں کیا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ اگر وہ اس کے قریب نہ بیٹھتا تو وہ سن بھی نہ پاتا۔ بٹ تم اپنا پہلے والا ہی شیمپو یوز کرو، یہ والا اچھا ہے۔ مگر اس کی خوشبو زیادہ اچھی تھی۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھ سے کھڑا ہوتا ہے اس کو ہدایت کر رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی حرین کو یکدم سے خالی پن کا احساس ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ سر جھکا کر بس اتنا ہی کہہ سکی، اور ہاں آخری بات۔ جاتے جاتے یکدم پلٹا۔ حرین نے اس بار اس کی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ٹیبل پر موجود بک پر جمی تھی۔ تم خود کے لیے بہت اچھا کر رہی ہو مجھ سے دور رہ کر۔ اپنی بات کہتا وہ وہاں رکا نہیں، وہاں بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کیا وہ اس کے لیے بھی اچھا کر رہی ہے اس سے دور رہ کر، پر وہ بغیر کوئی موقع دیے وہاں سے چلا گیا۔ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو تم، اگر یہ خبر غلط ہوئی تو میں تمہارا کیا حال کروں گا، اس بات کا تمہیں اندازہ تو ہوگا ہی۔ اپنے آدمی کی بات سن کر وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ بات ایسی تھی کہ اس کا اتنا غصہ ہونا لازمی تھا۔ میں جانتا ہوں خان، پر خبر بالکل پکی ہے، مصطفیٰ حرین سے نکاح کر چکا ہے۔ کریم اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو اس خبر کو سننے کے بعد اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کریم، مصطفیٰ نے حرین سے نکاح کر کے میرا پورا پلان بگاڑ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے سالوں سے میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی ایک غلطی حرین میری گرفت میں ہوتی، پر یہ مصطفیٰ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ مجھ سے 2 قدم آگے نکل گیا۔ اپنے ٹیبل پر موجود فائل کو ایک طرف پھینکتا ہوا بولا، کاش کریم میں اس رات اس لڑکے کو حرین کو لے جانے نہیں دیتا، یا اس رات اپنی ماں کی طرح مر جاتی تو آج مجھے اس جائیداد کے لیے اتنا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ وہ آج تک اپنی اس غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اتنے سال کا انتظار کرنا پڑ رہا۔ خان، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو چاہیے، اس 3 سالہ بچے کے پاس ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کریم سالوں سے اس کا وفادار تھا، ہر اچھے برے کام میں اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ آپ کا آدمی بالکل صحیح کہہ رہا ہے خان صاحب۔ اس بار کب سے خاموش بیٹھا؟ خان کا وکیل ان دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی آواز پر خان اور کریم کی توجہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ ساری جائیداد شروع سے ہی اس کے نام تھی، اور اگر اس کی مرضی یا اس کی مرضی کے خلاف جائیداد ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے تو سب ٹرسٹ کے نام ہو جاتی۔ اس لیے حرین کو حاصل کر کے کچھ فائدہ نہیں تھا۔ تمہارے بھائی نے مرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر یہ ساری ول بنائی تھی، اور اس کا وکیل اب ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، مجھے اس معاملے کا حل بتاؤ۔ وہ اپنے وکیل کی بات پر خاصا غصہ ہوا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، دوسرا اس وکیل کی باتیں اس کو مزید برا رہی تھی۔ اگر حرین کو ہی راستے سے ہٹا دو تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس وکیل کی شیطانی دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر خان نے ابرو جھکا کے اس کی طرف دیکھا۔ صاف صاف بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ الجھی ہوئی باتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔
اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوا بے تاثر چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس بار کریم کی توجہ بھی مکمل طور پر اس کی جانب ہوئی تھی۔ اگر آپ کو ساری جائیداد چاہیے تو حرین کو مار دو، آپ کا راستہ بالکل صاف، بس ہمارے پروف کرنا ہوگا کہ وہ مر چکی ہے، بس سب پکا ہوگا، سب آپ کا ہوگا، وہ بڑے اطمینان سے کہتا اس کے سامنے چیئر پر بیٹھا۔ اپنے وکیل کی بات سن کر اتنے وقت میں پہلی بار خان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم جانتے ہو کریم تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب وہ اپنے سامنے کھڑے کریم کی طرف دیکھ کر خباثت سے ہنسا تھا۔ اگر پہلے ہی تم میری بات آسانی سے سمجھ جاتے تو تمہاری طرح سے آج تمہاری بیٹی کو بھی یوں شہید نہیں ہونا پڑتا۔ وہ اپنی سوچ میں اپنے بھائی سے مخاطب ہوا جس کو وہ سالوں پہلے اسی جائیداد کی وجہ سے جان لے چکا تھا۔ ڈیڈ، میں بھی آپ دونوں کے ساتھ جانا چاہتا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ داؤد جان بھی گھر پر نہیں ہے اور چاچو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں، میں گھر پر اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی نوٹ کو صحیح کر رہا تھا، ہاتھ کی آواز پر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ جو پچھلے 10 منٹ سے رونی صورت بنائے اس کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا۔ بیٹا، میں آپ کو کتنی بار بول چکا ہوں یہ بزنس پارٹی ہے، آپ وہاں بھی بور ہو جاؤ گے، پر میں وعدہ کرتا ہوں اس سنڈے آپ کو آپ کی پسند کی جگہ لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے پھولے پھولے گالوں کو چومتا ہوا بہت محبت سے بولا۔ بابا، اپنے باپ کی یہ بات بھی اس کا موڈ نہیں بدلا تھا۔ مما دیکھیں یہ ڈیڈ تو میری بات سن نہیں رہے، آپ ہی انہیں سمجھائیں کہ نہ کہ میں بھی ساتھ لے چلیں۔ تبھی اس کی نظر چینجنگ روم سے نکلتی حفصہ پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ہاں ہاں، ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی میرا ہاتھ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ اس نے جو بات مکمل کر کے اپنا جائزہ لے رہا تھا، حفصہ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ حفصہ پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ جمپ سا گیا۔ بلیک کلر کی نیٹ کی ساڑی میں اس کا گورا جسم جگمگا رہا تھا، وہ دم موجود سا بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری وہ خود ہی اس کے لیے لے کر آیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا حفصہ کے پاس پارٹی میں پہننے لائق کوئی ڈریس نہیں ہوگی، پر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس میں اس حد تک خوبصورت لگ سکتے۔ ڈیڈ، آپ سن رہے ہیں نا؟ اس کو حفصہ پر نظر جمائے دیکھ کر ہاتھ نے پھر سے مخاطب کیا۔ سن لیا، پر شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تم نہیں جا سکتے، مطلب نہیں جا سکتے۔ ہاتھ کی آواز پر جیسے اس کے سحر سے نکلا تھا، وہ اپنے چہرے کے تاثر کو نارمل کرتا سخت لہجے میں بولا۔ اپنی بے خودی کا غصہ وہ ہاتھ پر اتار چکا تھا۔ اور تم جلدی چلو، ویسے پہلے ہی تمہاری وجہ سے کافی دیر ہو چکی ہے، میں اور دیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سختی سے اس کو ہدایت کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اداس مت ہو بیٹا، آپ کے ڈیڈ تھوڑے غصے میں ہیں، ہم لیٹ ہو گئے ہیں نا اس لیے۔ وہ اس کے جانے کے بعد حفصہ بہت محبت سے ہاتھ کی پیشانی چومتے اس کو سمجھا رہی تھی۔ مما، میں اداس نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں، میں آپ کا ویٹ کروں گا۔ مسکراتے ہوئے بولا تو حفصہ بھی ہولے سے ہنس دی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ حفصہ اس کے غصہ ہونے سے پہلے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ اس سفر کے درمیان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے ایک بہت ہی شاندار ہوٹل کے آگے اپنی کار روکی تھی۔ وہ کار سے نکلتا اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا آگے بڑھ گیا۔ حفصہ اپنی ساڑی سنبھالتی کار سے نکل کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ پہلی بار کسی پارٹی میں شرکت کر رہی تھی، اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں اس پارٹی میں اسے اپنا باپ اور بھائی نظر نہ آ جائے۔ وہ دل میں دعائیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی تو وہاں کی سجاوٹ دیکھ کے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا باپ بھی بزنس مین تھا، پر وہ کبھی اس طرح جگہ پر نہیں گئی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ لوگوں کو لگے گا میں تمہیں سڑک سے اٹھا کے لایا ہوں۔ اس کی ہونکوں کی طرح دیکھنے پر وہ چوٹ کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر خفت کے مارے حفصہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بیچاری شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ ویسے میں تمہیں یہ لانا تو نہیں چاہتا تھا، بٹ کیا کروں، مجبوری تھی۔ بس ایک درخواست ہے، چپ چاپ میرے ساتھ رہنا، بلا وجہ اپنا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی تمہارا مجھے معلوم نہیں،
اور یہاں میرے بہت عزت ہے۔ اس کو مزید شرمندگی سے دوچار کر کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اپنی بزنس پارٹنر کی جانب بڑھا۔ اسی بات پر حفصہ اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گئی کیونکہ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ پھر سارا وقت وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لیے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کرا رہا تھا۔ اس وقت یہاں شہر کے امیر ترین کافی ہائی کلاس فیملیز موجود تھی۔ یہ سب حفصہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے اب تھکن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر ایک طرف کونے پر موجود ٹیبل پر پڑی تو اس نفس سے اجازت لیتی ایک طرف کونے میں آ بیٹھی۔ ہیلز کی وجہ سے اس کے پیروں میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مس؟ وہ بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب اپنے قریب آتی مردانہ آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ جی بیٹھ جائیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کو اجازت دے چکی تھی۔ یہ جانے بغیر اس سے اپنے پارٹنر سے بات کرتے اسنف کی نظر اس سے یہ منظر پوشیدہ نہ رہ سکا۔ سو سویٹ آف یو ڈیئر، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس طرح اجازت ہرگز نہ دیتا۔ حفصہ کے برابر والی چیئر پر بیٹھ کر بے تکلفی سے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتا ہوا بولا، جبکہ حفصہ نے بہت احتیاط سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ لگتا ہے آپ یہاں اکیلی آئی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ اس کی خاموشی پر مزید گویا ہوئی جبکہ نظر اس کا ایکس رے کر رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، دراصل میرے ہسبینڈ اپنے پارٹنر اور دوستوں کے ساتھ بیزی ہیں اس لیے۔ اس کی بے باک نظروں اور بے تکلفی سے حفصہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، اس لیے اس نے بتانا ضروری سمجھا کہ اس کا شوہر یہاں موجود ہے، جبکہ جگہ اور ماحول کو دیکھتے ہوئے چہرے پر پہلے والی مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ ضرور کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اتنی خوبصورت بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں آپ کی شوہر کی جگہ ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا۔ وہ خباثت سے ہنسا، اس کی طرف جھکا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر دھول خریش نف کے غصے کی وجہ سے لگے تن گئی۔ اب اس کا دھیان اپنے بزنس پارٹنر کی باتوں سے مکمل ہٹ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، شاید میرے شوہر مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی بدتمیزی پہ حفصہ نے بہانہ بنا کر جیسے ہی اٹھنا چاہا، وہ شخص تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک چکا تھا۔ اس شخص کو حفصہ کو چھوتا دیکھ کر اسنف کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا اس کی طرف بڑھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھ جائیں، ابھی تو ہماری بات ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیے عجیب سے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو اس کی مضبوط پکڑ آگے ناکام ہوئی۔ حفصہ گھر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ گھر پر احد بھی اکیلا ہے، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب اسنف پیچھے سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا ہوا بولا۔ اس نے جن نظروں سے شخص کی طرف دیکھا تھا، اسے محسوس کر کے اس شخص نے فوراً حفصہ کا بازو آزاد کیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسنف کی موجودگی میں حفصہ کو جیسے سکون سا ملا تھا، مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر اسے اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو، وہ اس کا بازو سختی سے پکڑے سے وہاں سے کھینچتا ہوا لے کر باہر آیا۔ بغیر کچھ بولے اپنی کار کا دروازہ کھولا تھا۔ حفصہ اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر خوف سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اسنف نے کار اسٹارٹ کر دی۔ کار کی تیز سپیڈ اس کی شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ خاموشی سے اس کو ڈرائیونگ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر حفصہ میں ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی۔ اس وقت اسے اسنف کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے اس کی خاموشی کے پیچھے کیسا طوفان چھپا ہوا تھا۔ داؤد، جو میں نے تمہیں کام بولا تھا، اس کام کا کیا ہوا؟ وہ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے شراب کے گلاس کو اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتا ہوا بولا۔ پاس رکھی بوتل میں پھر سے اسے اپنے لیے گلاس اڈیلنے لگا۔ بس کرو مصطفیٰ، آج تم ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر چکے ہو، یہ تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ داؤد اس کے سوال کو نظر انداز کرتا فکرمندی سے بولا۔ اسے جب کوئی بات زیادہ پریشان کرتی تھی تو تب اس طرح خود کو نشے میں چور کر لیتا تھا، جب اسے پریشانی سے بچنے کے لیے اس کے پاس ایک یہی راستہ ہو۔ جو پوچھا گیا داؤد، اس کا جواب دو، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ سرخ انگارہ آنکھیں لیے سخت انداز میں بولا۔ یہ اس کا نشہ بول رہا تھا، ورنہ اس انداز میں کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ تم بے فکر رہو خان،
ہر لمحہ نظر رہتی ہے اس کے، کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے خبر مل جائے گی۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا، جبکہ اس دوران وہ ایک اور گلاس اپنے حلق کے نیچے اتار چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب تم جاؤ، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ گلاس اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے مصطفیٰ، تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے، تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ مزید بولے، پر سامنے والے پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ غصے میں دھاڑا تھا اس کی تیز آواز پر۔ اسٹڈی میں داخل ہوتی حرین کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ داؤد صاحب جو واپسی کے لیے پلٹے، پیچھے حرین کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حرین اپنی خاموشی سے قریب مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، جو اس کی موجودگی سے بے خبر، قطرہ قطرہ نشہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ مصطفیٰ، آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی میں انگلیاں مروڑتی اس سے مخاطب ہوئی، جو ابھی بھی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تم لوگوں کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حرین کی آواز۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس پوری طاقت لگا کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے اس قدر شدید رد عمل پر حرین اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے مصطفیٰ کی فکر ہو رہی تھی، جو صبح سے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتی، مگر سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر تھا۔ اس کو یوں ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ جب آپ میری پریشانی، میری بیماری میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تو میں آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ اس کو دیکھتی ہوئی بولی، جو صوفے کی فرش پر اپنا سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اپنے بہت قریب حرین کی آواز سن کر اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھولی اور گردن موڑ کر حرین کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ چاہت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبات کو قابو نہیں کر پایا، اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ حرین، جو اس کے سنبھل سے کچھ لمحے کے لیے اپنی جگہ ساخت رہ گئی تھی، مصطفیٰ کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے جیسے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے، چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے وہ پوری طرح اپنے ہی آغوش میں لے چکا تھا۔ اسٹڈی روم کی معنی خیزی خاموشی میں دونوں بس دوسرے کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ مجھ سے دور رہو حرین، ورنہ ایک دن میں سب برباد ہو جائے گا۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بولا، بولتے ہوئے اس کے لب حرین کی گردن کو چھو رہے تھے۔ اس کے پرحدت لمس حرین کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ میں تمہیں ایسے راستے پر لا کر نہیں کھڑا کر سکتا جہاں واپسی کا راستہ ناممکن ہو۔ آپ اس سے جدا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا، مصطفیٰ، میں پہلے ہی اس راستے پر موجود ہوں جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی نشے سے ہوتی لال آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے جواب پر مصطفیٰ کی نظریں اس کے چہرے پر ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہا تھا وہ اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو لے۔ اپنے دل کی یہ خواہش پر راضی ہوتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اپنے دیکھتے لب اس کی پیشانی پر موجود نشان پر رکھ چکا تھا۔ اس کے اس گستاخی پر حرین اپنا سانس روک کر رہ گئی۔ وہ بس آنکھیں بند کیے اس کی لمس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی پیشانی سے اب اس کے دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا، آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوا، دونوں رخسار پر باری باری اپنا لمس چھوڑتا۔ وہ رکا تھا۔ حرین بس آنکھیں بند کیے بیٹھی اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم بہت معصوم ہو حرین، میں تمہاری معصومیت کھونا نہیں چاہتا، نہ تمہیں بکھرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ وہ اس کی بند پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی قربت سے لرز رہی تھی۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی مصطفیٰ، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری روح، میری سانسیں ہیں آپ۔ اس کے اس قدر کھلے اظہار پر مصطفیٰ کے اندر ایک الگ سا سکون اترا تھا جو اس کی جلتی روح کو سرشار کر گیا۔ تم بھی میری روح ہو حرین، میری زندگی، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا ہے۔ اب بار اس کے نرم ملائم لبوں پہ اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس اس پر جھکا، اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ حرین اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کی شرٹ اپنی پکڑ سک کی تو مصطفیٰ اپنی بے لگام ہوتے جذبات پر قابو کرتا اس سے جدا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر اسے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مجھے کبھی چھوڑنا نہ، ورنہ میں تنہا ہو جاؤں گا۔
اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتا حرین کے سینے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کا بھاری جسم کے بوجھ حرین تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی اور اپنی کمر کو صوفے کی پشت سے لگا لیا۔ وہ دونوں صوفے پر آدھے لیٹے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ تو اس کے سینے پر سر رکھ کر نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا، جبکہ حرین آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس بار مصطفیٰ کی حرکت یاد آ رہی تھی جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سب سوچ کر اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کر مصطفیٰ کے بالوں پر لب رکھے اور آنکھیں بند کر خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، جو اس پوزیشن میں ناممکن تھا۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی صبح اٹھ کر مصطفیٰ کا رویہ کیسا ہوگا۔ شاید نشے کی وجہ سے صبح اٹھ کر اسے بھول جائے، پر حرین چاہتی تھی یہ رات یہیں رک جائے۔ وہ یوں اس کے قریب، بہت قریب رہے۔ اسنف، تمہاری نظریں بتا رہی ہیں جو کچھ بھی ہوا اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں۔ حفصہ تیزی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی بول رہی تھی، جو لمبے لمبے ڈانٹ بھرتا اس کو نظر انداز کے روم میں جا رہا تھا۔ ان دونوں کی دیر سے واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر میں مکمل خاموشی تھی، اس لیے ان کی بات سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسنف، تم جیسے سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے زبردستی میرا بازو پکڑا ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولی۔ وہ اس کی بات کا جواب میں زور سے اپنے روم کا دروازہ بند کرتا آگے بڑھا تھا۔ اسنف، تم خاموش کیوں ہو؟ بولو۔ اس بار وہ چیخی تھی، تم اتنی نیک پارسا نہیں ہو، اس لیے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفائی انہیں دو جو تمہیں جانتے نہ ہو۔ وہ زہر کھن لہجے میں بولتا حفصہ کو حیران کر گیا۔ ویسے کہاں چھوا تھا اس نے تمہیں؟ یہاں ٹچ کیا تھا۔ اس نے اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی پشت سے ٹریس کیا، جبکہ اپنی شعلہ بار نظریں اس کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ اس بار اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کر کے ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ڈیمٹ، جواب دو مجھے۔ اس بار وہ اس کے دونوں بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں کرتا اس کے نازک وجود کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کی حرکت پہ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ بغیر اس کی بات کا جواب دیے وہ خود اس کی گرفت سے آزاد کرانے کو اپنی سی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی پکڑ پتھر کی سی سخت تھی۔ یہاں چھوا تھا نا اس نے تمہیں، یا پھر یہاں؟ اس کے نرم ملائم رخسار کو بے دردی سے چھو رہا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ ہی نہیں، اس کا انداز بھی چپتا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ سرخ چہرہ لیے وہ اس کی پکڑ میں مچھلی تھی۔ یہ شخص آج اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ میری باتیں تمہیں بکواس لگ رہی ہیں، اور اس کی قربت، اس کا لمس، وہ سب اچھا لگ رہا تھا تمہیں؟ بولو، جواب دو۔ اس نے اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں کھینچا تھا۔ اس وقت اس کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی جس میں وہ اسے اپنے ساتھ اس کو بھی جلا رہا تھا۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں، دٹس ناٹ یور بزنس۔ اپنے بالوں پر سخت پکڑ سے اس کی آنکھ میں پانی بھر آیا۔ بے دردی سے اپنے لبوں کو کاٹتی وہ اپنی سسکی روک رہی تھی۔ اٹ از مائی بزنس، کیونکہ شوہر ہوں تمہارا، اینڈ یو آر مائی سو کالڈ وائف۔ اس بار وہ اس کا چہرہ سختی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ چکا تھا، جبکہ ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے بازو کو سختی سے پکڑے ہوا تھا۔ اس کے جواب نے اس کے اندر سلگتی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا، جسے اس نے چھپانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ اور میری طرح کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے گوارا نہیں کہ اس کی بیوی اس کی نظروں کے سامنے کسی بغیر مرد کی باہوں میں جھولے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتا، مزید اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اپنے لبوں کو اس کے کان کے قریب لے آیا تھا۔ پھر چاہے اس بیوی سے اس کا کاغذی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، سرگوشی کے انداز میں لفظ ادا کرتے اس کے لب اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ چھوڑو مجھے اور دور رہو مجھ سے۔ تم سب مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو، تم لوگوں کو صرف ایک ہی چیز سے غرض ہوتی ہے۔ اس پرحدت لبوں کا لمس اپنے کانوں کی لو پر محسوس کر کے جیسے اس کو کرنٹ سے لگا، وہ حلق کے بل چلاتی اس کی پکڑ سے خود کو آزاد کرا چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے کس چیز سے غرض ہے؟ اور وہ جو اس کے جسم سے آتی دل فریب خوشبو کے سحر میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس کے چلانے پر ہوش میں آیا، اس کو غصے سے کمر سے پکڑ کر پھر سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جو اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس بار سیدھی اس کی سینے سے آ لگی، کسی کی نہیں۔ اور چھوڑو مجھے۔ حفصہ کو بھی اب غصہ آ گیا تھا، اس کی بات سننے کے بجائے اسی پر الزام لگا رہا تھا۔ ویسے تمہیں بھی مجھے خود کو چھونے کا ایک موقع دینا چاہیے، آخر کو میں تمہارا شوہر ہوں۔ اور رئیس بھی اپنے غصے اور جلن میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ جانتا نہیں تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا تو ایسا کبھی نہ کہتا۔ شاید 6 سال کا غصہ آج باہر نکل رہا تھا۔
بس کرو اسنف، تم اتنے گھٹیا انسان اور اتنی گری ہوئی سوچ ہو سکتی ہے تمہاری، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے اپنی پوری طاقت لگا کر دھکا دیتی آگے بڑھی تھی۔ گھٹیا انسان کیا ہوتا ہے یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، شاید تمہاری غلط فہمی دور ہوگی۔ وہ بجلی سی تیزی سے اس کو اپنی گرفت میں لیتا بغیر کوئی موقع دیے اپنے دیکھتے لب اس کے گلابی لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اس نے سختی سے حفصہ کے بالوں پر اپنی انگلیاں پھنسائی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر حفصہ کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ پلیز اسنف، ایسا کچھ مت کرو جس سے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بے ترتیب ہوتی سانسوں کو بحال کرتی اس سے التجا کر رہی تھی، مگر سامنے والے پر اس کی آنسوں کا کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ تم اتنے دن سے میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہو، تمہیں میری شرافت کو تم نے یہ نام دیا تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں گھٹیا انسان بن کر دکھاؤں۔ اس کو کوئی بھی موقع دیے بغیر بیڈ پر دھکا دیتا، اس کی ساری کا پلو لیتا، اس کے اوپر جھکاتا۔ پلیز اسنف چھوڑو، ایسا مت کرو۔ وہ اسے اپنے سینے پر اس کا جھکاؤ، ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے افسر کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ کبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی وہ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کرتی، مگر مقابل کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس کو مسلسل مذمت کرتے دیکھ کر اسنف نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی پکڑ سخت کرتے ہوئے تکیے پر رکھ دیے تھے۔ حفصہ کا نازک جسم اس کی ورزشی جسم کے نیچے دب سا گیا تھا۔ اس کی مضبوط حصار میں تڑپتی ہوئی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اسنف کو اس کی سسکی، اس کے آنسو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو بس پارٹی والا منظر گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا حفصہ اس بار بھی کسی اور کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کو پھر سے اپنی زندگی جانے سے نہیں دے سکتا تھا۔ ماضی 6 سال پہلے تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ گہری نیلی آنکھوں نے سلور گرے آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس وقت اپنے عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہر وقت لفظوں میں اظہار ضروری ہے؟ شرارت سے پوچھا گیا تھا۔ اس کے جواب پر نیلی آنکھوں میں مسکراہٹ کی ایک چمک انتھک نہیں۔ ہر وقت ضروری تو نہیں، پر اس دل کا کیا کروں جو تمہارے منہ سے ہر وقت ایک ہی لفظ سننا چاہتا ہے۔ وہ اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، تمہارے لفظ میرے دل کو سکون دیتے ہیں، اس لیے جانا میرے اس بیچارے دل پر تھوڑا سا رحم کرو، اسے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس کے نازک مومی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتا وہ بہت جذبات سے بولا، اگر ایسی بات ہے تو اسنف یار خان اوف اسفی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آئی لو یو اسفی مور دین اینی ون، ایون مائی سیلف۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی محبت چور لہجے میں بولی، اس کے لہجے ہی نہیں، اس کے ہر ایک انداز میں اس کے لیے محبت تھی، وہ جسے بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں حفصہ، اتنی کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جذبے میں بولتا ہے، اسے اپنے دل کے بہت قریب لگا۔ اس وقت وہ دونوں یونی کی ایک سنسان جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں اسٹوڈنٹ کا آنا بہت کم ہوتا تھا۔ پر اسفی، تمہارا یہ تو لاسٹ ایئر ہے، میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی تمہارے بغیر۔ اس کی جدائی کا سوچ کر وہ اداسی سے بولی۔ اس کا یہ پہلا سال تھا یونی کا، جبکہ اسفی کا آخری۔ ڈونٹ وری جانا، میں اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ چکا ہوں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا اس کے چہرے کو اپنے دل پر اترتا ہوا بولا۔ اسے کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ چند مہینوں میں اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ اس کا حفصہ سے کب دوستی ہوئی، کب دونوں محبت ہوئی، معلوم نہیں۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب اس نے حفصہ کو پہلی بار یونی میں دیکھا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا تھا، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی جو حفصہ پوشیدہ نہ رہ سکی، پھر اس کی شدت کے آگے وہ بھی جھک گئی۔ کیا مطلب؟ کیسا سلوشن؟ وہ ناسمجھی میں اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، مطلب یہ کل میں تمہارے ڈیڈ سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں میں اپنے لیے اور ان کے لیے بہو تلاش کر چکا ہوں۔ وہ شرارت سے اس کی طرف آنکھ دباتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات پر اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا۔ پر میں کیسے مل سکتی ہوں تمہارے ڈیڈ سے؟ پھر میرے گھر پر بھی کسی کو معلوم نہیں ہے؟ وہ تھوڑا گھبرائی۔ ڈیڈ کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے، بس میں سب سے پہلے تمہیں ان سے ملوانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمہارے پیرنٹس سے بات کریں، کیونکہ میں یونی چھوڑنے سے پہلے تمہیں اپنا نام کرنا چاہتا ہوں۔
گہری سنجیدگی سے بولا، نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اس کی ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھی لڑکی اس کی زندگی بن چکی تھی، وہ جلد سے جلد اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، پر میں کیسے، میری سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر میرے گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ پریشانی میں اپنی انگلیاں چٹکاتی ہوئی بولی۔ پریشانی اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، ڈیڈ کو معلوم ہو جائے پھر سب آسان ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ مجھے امید ہے جب وہ تمہارے ڈیڈ سے بات کریں گے تو تمہارے ڈیڈ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اسے معلوم تھا حفصہ کے ڈیڈ سخت مزاج تھے، یہ سب حفصہ نے اس کو بتا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، تم تو سب جانتے ہی ہو نا۔ اس پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتی تھی، اس پہ فوراً راضی ہوئی۔ وہ بھی اب اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا، وہ اپنی تمام عمر اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل تیار رہنا۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو بہت محبت سے پیچھے کرتا ہوا بولا، اچھا اب میں چلتی ہوں، میری کلاس شروع ہونے والی ہے۔ وہ اس کی گہری بولتی نظروں سے گھبرا کر اپنا بیگ اٹھاتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دو گھورتی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس نے گہری نیند میں جب کروٹ بدلی تو بیڈ پر کسی کو موجودگی کا احساس، اس کی آنکھیں کھلی، آنکھیں کھول کر اپنے برابر میں بیٹھی حفصہ کو دیکھا۔ وہ پوری طرح نیند سے بیدار ہوا تھا، جو اس وقت اس کی شرٹ میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی سسکی کی آواز نے ہی صنف کی آنکھ کھولی تھی۔ اس نے حفصہ کا چہرہ دیکھا ہے، اس وقت اس کا سارا میک اپ سونے اور رونے کی وجہ سے اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ اپنے کیے گئے عمل پر اسے بالکل افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 6 سال پہلے جو اس کے ساتھ کر چکی تھی، صنف کو لگتا تھا وہ سزا کی حقدار تھی۔ وہ رات اس کے منہ سے اپنی لہکارہ زد الفاظ سن کر صنف شاک رہ گیا، جبکہ دھوکہ تو حفصہ نے اسے دیا تھا، غلط تو صنف کے ساتھ کیا تھا، پر الٹا وہ اسے اتنا کچھ کہہ گئی جس پر صنف اپنے غصے کو برداشت نہ کر سکا۔ کتنی ہی دیر کروٹ لیے لیٹا، خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ حفصہ کی مسلسل آتی سسکیوں سے وہ شرمندہ ہونے کے بجائے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ صبح صبح یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، رونا بند کرو، اچھی خاصی نیند خراب کر دی۔ جبکہ اس کی سسکی مزید برداشت نہ کر سکا تو سیدھا لیٹتا ہوا بیزاری سے بولا، جبکہ حفصہ رونے میں مشغول تھی۔ صنف کی گمبھیر آواز پر اپنی جگہ ڈر سی گئی۔ اس کے لفظ سن کر ایک شکوہ بھری نظر اس ستمگر پہ ڈالی، جو چہرے پر سرد تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے جو میرے ساتھ کیا، اس کا کیا صنف؟ سب کچھ خراب کرنے کے بعد تمہیں اپنی نیند کی فکر ہو رہی ہے؟ وہ آنسو سے بھری آنکھیں اس سے شکایت کر رہی تھی، مگر سامنے والے پر فرق کہاں پڑنا تھا؟ کیا کیا میں نے، بتاؤ؟ اب مکمل اس کو اپنی جائے اپنے نظروں کے اثار میں لیے لیٹا تھا، بغیر شرٹ کے اس کا کثرتی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس کی گہری بولتی نظروں سے حفصہ کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ تم نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ اس سے پہلے حفصہ اپنا جملہ مکمل کرتی صنف جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ حفصہ جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، کسی نازک گڑیا کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ خبردار اگر تم نے گھٹیا لفظ استعمال کیا، بیوی ہو تم میری اور جائز ہو مجھ پر۔ اس کے دونوں بازو اپنی گرفت سخت کرتا ہوا گرایا۔ غصے کی وجہ سے اس کی ابھرتی نسیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ جو بھی تھا، اس کی اتنی قربت حفصہ کی جان ہوا ہونے لگی۔ حفصہ اس کے تیور دیکھ کر اپنا حلق تر کیا، تم ایسے تو نہیں تھے صنف۔ بغیر شرٹ کے اس کے جسم کی گرماہٹ حفصہ کی ہتھیلی حرق آلود ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس پر سے ہٹنے لگی، مگر صنف حفصہ کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے نازک کمر پر اپنا ایک بازو حائل کر کے اس سے مزید سینے سے لگ رہے۔ بالکل صحیح کہا، ایسا نہیں تھا صنف جو تم سے محبت کرتا تھا، اس صنف کو تم نے خود مارا ہے، اس صنف کو تم اپنا جائز حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں پر نظریں جمائے بولا، اس کا باغی دل کوئی گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے دل میں اٹھتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے حفصہ کو مزید خود پر جھکایا۔ حفصہ جو اس کی اتنی قربت سے گھبرا رہی تھی، صنف کی مضبوط ہاتھ کا دباؤ اپنے کمر پر مزید سخت ہوتا دیکھ کر اس کا دل حلق کو آ گیا۔ اب وہ اس کی پکڑ سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر صنف اس کو یوں ہی پکڑ کر گھماتے ہوئے بیڈ پر لیٹا کر اپنے نیچے گرا چکا تھا۔ اب کے بعد حفصہ اپنا سانس روک کر رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے اوپر جھکے صنف کو دیکھنے لگی۔ دھڑکنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ ایک تو وہ پہلے ہی رات سے اس سے خوفزدہ تھی،
اس کی گرم سانس سے حفصہ کا چہرہ جھلسا رہی تھی، دل میں اس کی قربت اور خود سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ شاید تم نے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی، تمہیں بتانا پڑے گا، تم اس نفیات خان کو روک نہیں سکتی۔ اپنی بات کہتا وہ اس کے چہرے پر جھکا، اسے بغیر کوئی موقع دیے اپنے بہتے لب اس کے کپکپاتے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اس کے لمس سے حفصہ کو اپنا پورا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، وہ تڑپ کر اپنا آپ چھڑانے لگی، مگر اس نے اپنے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اپنے دوسرے ہاتھ وہ اپنے دوسرے آزاد ہاتھ سے اس کے چوڑے شانے پر رکھ کر اسے دور ہٹانے لگی، مگر وہ اس کی مذمت کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار اس پر جھکا۔ رات کی طرح حفصہ کی قربت اسے مدہوش کر رہی تھی۔